موت سے ہم نے سیکھی حیات آرائی۔ وہ میرے قریب، بہت قریب اسٹول پر بیٹھی تھی۔ اس نے اپنے نحیف ہاتھوں سے میرا ہاتھ تھاما ہوا تھا اور ان ہاتھوں پر اپنا سر ٹکا لیا تھا جہاں سوکھے بے رونق بال کہیں کہیں سے سفید ہو رہے تھے۔ وہ کچھ نہیں بول رہی تھی، کچھ نہیں سن رہی تھی، بس اس کی چپ میں ہزاروں سسکیاں تھیں۔ وہ ایک واحد ہستی تھی جو میری حالت سے مایوس نہیں تھی، اور اس کا اعتماد میرے جسم میں زندگی بن کر رواں تھا۔ اس دن پتہ نہیں کیسے اسٹیئرنگ وہیل پر ہاتھ لرزے اور سامنے آتی ہوئی کار نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ ایک زوردار دھماکے کی آواز، پھر اندھیرا، گہرا اندھیرا چھا گیا۔ پتہ نہیں کتنے گھنٹے یا کتنے دن بیت گئے۔ ہاسپٹل کے بستر پر سیدھا لیٹا ہوا تھا۔ نہ جانے کون کون سی نلکیاں بازوؤں اور چہرے پر لگی تھیں۔ کچھ غنودگی کی سی کیفیت میں میری انگلیوں پر ایک نرم سا دوپٹہ سانس لینے لگا۔ اس دوپٹے کی ایک آواز، ایک بے بس اور بے حد بے چین آواز میری سماعت کو تڑپانے لگی۔ بیٹا لوٹ آؤ، میں نہ جی سکوں گی، نہ رہ سکوں گی تیرے بغیر۔ کیا ہوگا میرا؟ جب تک تو گھر نہیں لوٹ آتا ہے میرے گلے سے کھانا نہیں اترتا۔ اب کیا کروں گی؟ یہاں تو رکنے کی بھی اجازت نہیں۔ میرے بچے، ہائے تجھے کیا ہو گیا؟ دوپٹے کا لمس کانپ رہا تھا۔ دواؤں کی اتنی ساری بدبوؤں کے باوجود اس لمس کی خوشبو میرے ذہن کو معطر کر رہی تھی، زندگی کی طرف بلا رہی تھی۔ امی کے نماز کے دوپٹے اتنے نرم ہوتے تھے کہ اکثر میں ان کی نماز کی چوکی پر لیٹ کر ان کی گود میں سر رکھ لیتا تھا، صرف نرمی اور لمس محسوس کرنے کے لیے۔ ایک عجیب سی خوشبو جس کو کسی اور خوشبو سے مثال دینا ناممکن ہے۔ وہ امی کی خوشبو ہے، صرف میری امی کی۔ میری کلائی کو چھوتا ہوا دوپٹہ دور جانے لگا اور میں نے کوشش کی کہ ہاتھ بڑھا کر انہیں تھام لوں، مگر میں ایک انگلی بھی نہ ہلا سکا۔ تکلیف و بے بسی سے دل پر گہرا ملال چھانے لگا۔ میں پھر غنودگی کی کیفیت میں چلا گیا، بے خبر ہو گیا۔ وہ شاید کوئی دوپہر تھی، شاید بھیا آفس سے آئے ہوں گے۔ ان کی مخصوص تیز خوشبو میں محسوس کر رہا تھا۔ وہ بیڈ کے قریب تھے۔ ان کی سخت آواز مجھے سنائی دے رہی تھی، مگر بات سمجھنے کے لیے بہت کوشش کرنی پڑ رہی تھی۔ وہ شاید ڈاکٹر سے مخاطب تھے، کچھ پریشان لگ رہے تھے۔ بیڈ کے قریب آ گئے تھے۔ ان کے کوٹ کا کونا میری انگلیوں میں لگا تو میں ڈر گیا۔ بھیا غصے میں تھے۔ ان کو گاڑی کے ٹوٹ جانے کا غصہ تھا۔ وہ شینا سے یہی بات کر رہے تھے۔ ان کے لمس سے مجھے ان کے دل کی گہرائیوں میں چھپی بات سمجھ میں آنے لگی۔ اتنی مہنگی گاڑی لے کر نکلنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور تمہاری کار کہاں تھی؟ انہوں نے شینا پر برستے ہوئے دوا کا نسخہ اس سے چھین لیا۔ اب کار کی مرمت کرواؤں گا یا پھر اتنی مہنگی دوائیں؟ وہ کچھ بول نہیں رہے تھے، مگر کوٹ کا لمس یہی کہہ رہا تھا، اور میں شرمندگی کی دلدل میں دھنستا جا رہا تھا۔ کیوں چلائی بھیا کی گاڑی؟ کاش دن واپس آ جاتا، کاش۔ پھر وہی اندھیرا، وہی سناٹا، سائیں سائیں۔ پہلے میں امی سے کس طرح لاڈ اٹھواتا تھا۔ ان کی نماز کی چوکی میری پسندیدہ جگہ تھی۔ ان کے پاس گھس کر سو جانا۔ بٹو میری ہتھیلی کا چھالا تھی۔ کسی بھی بات سے اس کی آنکھوں میں آنسو نہ آ جائیں، یہ سوچ کر میرے شب و روز گزرتے تھے، مگر یہ سب باتیں شینا کے میری زندگی میں آنے سے پہلے کی باتیں تھیں۔ جب سے وہ آئی تھی میرا امی کے پاس بیٹھنا بھی گراں گزرتا تھا اسے۔ میں غیر محسوس طریقے سے بہت دور ہوتا چلا گیا، بھولنے لگا تھا سب کو، اور میرے منہ میں زوردار چانٹا۔ یہ میری اذیت تھی۔ بٹو کے ہاتھ میں پھول تھے شاید، مگر اسے آئی سی یو میں رکھنے کی اجازت نہ تھی۔ پھول کی ایک پنکھڑی میری کلائی پر چھوٹی سی بات چھوڑ گئی، بھیا خدا کے لیے اچھے ہو جاؤ، مجھے چھوڑ کے مت جانا، میرا کوئی نہیں ہے۔ اس کے آنسوؤں کی نمی میری کلائی سے ہوتی ہوئی میرے دل میں اتر رہی تھی۔ وہ میری بہن ہی نہیں، میری سکی سہیلی تھی۔ وہ میری پہلی محبت تھی۔ جب وہ امی کی گود میں آئی تو میں 8 برس کا تھا۔ وہ میری سب سے پہلی دوست، سب سے پہلا پیار اور سب سے پہلی تسکین تھی۔ امی کے ایک طرف میں، دوسری طرف وہ ہوتی تو میں امی کے نرم نرم پیٹ پر سے ہوتا ہوا بس اسی کو دیکھا کرتا تھا۔ ننھی سی گلابی گلابی گڑیا میرے دل کے بے حد قریب تھی۔
اپنی شادی کے بعد میں نے اس کو اکیلا کر دیا تھا، مگر وہ اب بھی میرے ساتھ تھی، ہر لمحہ۔ مجھے جینا ہے، مجھے ان سب کی طرف لوٹنا ہے۔ میں اپنے حوصلوں کو مضبوط کر رہا تھا، میں اپنی ہمت کو ان سب آوازوں سے سہارا دے رہا تھا۔ رات کا کوئی پہر تھا شاید جب شینا مجھے دیکھنے مجھ پر جھکی ہوگی۔ اس کی ساڑی کا آنچل میرے بازو پر ہلکا سا لہرایا۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی، اگر ڈیڈی کے پاس کینیڈا چلے جاتے تو یہ سب نہ ہوتا۔ یہاں کیا رکھا ہے؟ اور تمہارے گھر والے، یہ بھیا، تمہارے کتنا غرور ہے ان کو اپنی پوزیشن کا۔ تم کینیڈا جا کر ان سے دگنا زیادہ کما سکتے ہو، مگر سنو گے تھوڑی۔ میں تو ہار گئی کہہ کر۔ بٹو کی شادی کی فکر میں تم اکیلے ہی گھل رہے ہو، تمہارے بھیا کو تو پرواہ بھی نہیں۔ چلو یار، یہاں سے سب ٹھیک ہو جائے گا، آج کل پیسہ ہی ہر مشکل کا حل ہے۔ اب کیسے کہوں تم کو، ایسی حالت میں سن بھی تو نہیں سکو گے۔ اس کی جھنجھلاہٹ میں صاف محسوس کر رہا تھا، جھڑکنے کا سا انداز میرے اندر آگ سی لگا رہا تھا۔ کیا اب مجھے ایسے ہی جینا ہوگا؟ کیا یہی زندگی ہوگی یا موت؟ رفتہ رفتہ سب کا میرے پاس آنا کم ہوتا جا رہا تھا۔ بھیا بھی کئی دن نہ آتے۔ شینا ایک دن خوب خوشبوؤں میں نہائی ہوئی آئی اور ڈاکٹر جو میرے اوپر جھکا ہوا تھا پوچھنے لگی، کوئی امید ہے کیا؟ ڈاکٹر کی انگلیاں میرے ماتھے پر تھیں۔ وہ خاموش تھا، مگر مجھے سنائی دے رہا تھا۔ کوما میں ہے، کیا پتہ بچ ہی جائے یا پھر چل پڑے، اور بچ بھی گیا تو کیا، کمر کے نیچے کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے، اٹھنا بیٹھنا تو ناممکن ہے، شاید بس سانسیں بغیر مشین کے لے لے۔ اور پھر مڑ کر شینا سے بولا، ہم امید پر قائم رہتے ہیں۔ شینا اٹھلا کر میرے قریب سے نکلتی چلی گئی۔ دروازے کے باہر سے اس کا ہلکا سا قہقہا میں نے صاف پہچان لیا۔ اف، دھیرے دھیرے میں اس زندگی کا عادی ہو گیا تھا۔ پہلے بھیا روز آتے تھے، مگر اب وہ بہت مصروف ہو گئے تھے۔ امی روز آتی، مگر اندر بیٹھنے کی اجازت نہ ملنے پر باہر بیٹھی رہتی۔ جس وقت اندر آتی، ان کا لمس مجھ سے ہزاروں باتیں کرتا۔ وہ ایستھما کی مریض تھیں، مرض بڑھ رہا تھا، وہ اپنی فکر بالکل نہیں کرتی تھیں۔ شینا کی بے وفائی امی کے مجھے لپٹا کر پیار کرنے سے واضح سنائی دی تھی۔ وہ اب کینیڈا جا رہی تھی۔ اس نے کمرے میں آ کر میری پیشانی پر اپنا کیوٹیکس بھرا ہاتھ رکھ کر بڑے ناز سے کہا، یا مجھے سنائی دیا، اب نہیں گزر سکے گی تمہارے ساتھ، یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ اور اب تو ڈاکٹر بھی مایوس ہو چکے ہیں، میں کب تک انتظار کروں گی؟ ایک دن جب بٹو میرے بال سہلا رہی تھی تو اس کے لمس میں تھر تھراہٹ تھی، اور امی کے چلے جانے کی خبر بھی تھی۔ میری زبان اکڑ گئی تھی، ہونٹ سوکھ رہے تھے، دل میں تلاطم برپا تھا، کلائی پر ڈرپ لگی ہوئی تھی، ایک ایک قطرہ میری نسوں میں اتر رہا تھا۔ میں پانی مانگنا چاہتا تھا، مگر میرا جسم ساکت تھا۔ مجھے معلوم تھا امی چلی گئیں، ورنہ بٹو اس طرح تڑپ کر نہ رو رہی ہوتی۔ 4 برس یوں ہی گزر گئے۔ بٹو مجھے گھر لے آئی تھی۔ اسپتال کا خرچ بہت آ رہا تھا، کوئی نہیں تھا جو اس کا ساتھ دیتا۔ وہ مجھ کو کہانیاں سناتی، مجھ سے باتیں کرتی، میری دواؤں کا خیال رکھتی۔ میں بے جان لاش کی طرح پڑا رہتا۔ میرے لیے جو میل نرس کا انتظام اس نے کیا تھا، اس کی بیزاری بھی مجھے صاف محسوس ہوتی، مگر میں لاچار تھا، اپنے لیے خود دعا کرتا تھا۔ وہ میرے قریب، بہت قریب اسٹول پر بیٹھی تھی۔ اس نے اپنے نحیف ہاتھوں سے میرا ہاتھ تھاما ہوا تھا اور ان ہاتھوں پر اپنا سر ٹکا لیا تھا، جہاں سوکھے بے رونق بال کہیں کہیں سے سفید ہو رہے تھے۔ وہ کچھ نہیں بول رہی تھی، کچھ نہیں سن رہی تھی، بس اس کی چپ میں ہزاروں سسکیاں تھیں۔ وہ ایک واحد ہستی تھی جو میری حالت سے مایوس نہیں تھی، اور اس کا اعتماد میرے جسم میں زندگی بن کر رواں تھا۔ اس دن اچانک میری آنکھ کے گوشے سے آنسو کا ایک قطرہ آہستہ آہستہ چلا اور بٹو کی ہتھیلی بھگو گیا۔